الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ فائدہ اس شخص کو ہوگا جس نے خالص دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ قلب کا لفظ فرمایا یا نفس کا، یعنی جس نے توحید کی دعوت کو قبول کر کے کلمہ توحید پڑھا ہو، خواہ اس کے اچھے اور برے اعمال خلط ملط ہوں، مگر ایمان والا امتی قیامت میں ضرور کامیاب ہوگا۔ اس حدیث شریف میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی ایک عظیم فضیلت کا تذکرہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی سفارش کا فائدہ سب سے زیادہ اسی کو حاصل ہوگا جو دل کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ یہ وہ دعوت ہے جو تمام ہی انبیاء لے کر آئے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو سب سے پہلے یہی دعوت دی کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمیں اس کلمے کی اہمیت کا اندازہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں ماں کے پیٹ سے ہی یہ کلمہ مل چکا ہے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اس کا اندازہ ان لوگوں کو ہے کہ جو پہلے کفر و شرک کی زندگی میں تھے اور ان کو اللہ نے توفیق بخشی اور وہ توحید کے عقیدے پر آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کو اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں پر حملہ کیا جو خیبر کے یہود تھے، تو ایک یہودی چرواہا جو غلام تھا، سیاہ فام تھا، اور اس کے جسم سے بدبو بھی آ رہی تھی، غریب تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان فوج لے کر آئے ہیں، ہم پہ حملہ کر رہے ہیں، تو جا کے پوچھو تو صحیح کہ تم کیا چیز لے کر آئے، کیا دعوت لے کر آئے ہو، کیا پیغام لے کر آئے۔ تو انہوں نے ایک صحابی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ تم ہمارے جو سردار ہیں ان کے پاس چلو، جو سپہ سالار ہیں، وہ تم کو بتلائیں گے ہم کس لیے آئے ہیں۔ تو بڑا حیران ہوا کہ تمہارے سردار اور سپہ سالار ہر ایک سے مل لیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ ہر انسان سے ملاقات کر لیتے ہیں، ہر ایک سے مل لیتے۔ اس پر اس کو بڑا تعجب تھا، چونکہ یہود کے ہاں یہ تفریق تھی کہ جو بڑے لوگ تھے وہ چھوٹوں سے نہیں ملتے، بڑے جو عہدیدار ہوتے تھے وہ چھوٹوں کو حقیر سمجھا کرتے۔ اسلام میں اس تفریق کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہے، اور مسلمان آپس میں سب بھائی ہیں۔ باقی فرق مراتب اپنی جگہ پر ہے، لیکن کسی کی تحقیر جائز نہیں۔ چنانچہ وہ صحابی اس کو لے کر پیغمبر کی خدمت میں آ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم یہ دعوت لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی اللہ پر ایمان لاؤ، میں اس اللہ کا رسول ہوں، میری نبوت پر ایمان لاؤ۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں یہ کلمہ پڑھ لوں، آپ کی دعوت قبول کر لوں، تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے مسلمان بھائی ہوگے، اور جو سارے حقوق مسلمانوں کے ہیں وہ تم کو بھی حاصل ہوں گے، ہم تم کو سینے سے لگائیں گے، تم کو اپنا بھائی بنائیں گے۔ اس نے کہا کہ میں سیاہ فام، میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، غریب غلام، کیا آپ اس کو سینے سے لگائیں گے کہ مجھے مسلمانوں والے حقوق آپ دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں بالکل۔ پھر اس نے کہا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں گا تو مجھے آخرت میں کیا ملے گا؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ تمہیں آخرت میں اللہ جنت میں داخل کریں گے، اور تمہارے اس سیاہ جسم کو اللہ سفید و خوبصورت بنائیں گے، اور تمہارے جسم کی بدبو کو اللہ خوشبو سے تبدیل کریں گے۔ اس کو اس سے بڑا تعجب ہوا کہ آخرت میں یہ سب کچھ ہوگا؟ آپ نے کہا جی۔ تو اس نے اپنی بکریوں کو یہودیوں کی بستیوں کی طرف ہٹا دیا اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اس نے آپ سے پوچھا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو کوئی نماز کا وقت بھی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ تم پہ اس وقت کی نماز فرض ہے، روزوں کا مہینہ بھی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ رمضان ہے روزہ فرض ہے، اور تم صاحب نصاب بھی نہیں ہو کہ میں کہوں کہ زکوٰۃ تم پہ فرض ہے، حج کا موسم بھی نہیں ہے کہ میں کہوں تم پہ حج فرض ہے۔ اس وقت تو ہم دشمن سے لڑ رہے ہیں، ہمارا جہاد چل رہا ہے، تم ہمارے ساتھ اس میں شریک ہو۔ چنانچہ وہ شریک ہو گیا اور وہ اسی میں شہید ہو گیا۔ جب غزوہ ختم ہوا اور پیغمبر معائنے کی تشریف لائے تو شہداء کے اندر
یہ شخص بھی موجود تھا جن کا نام اسود راعی مشہور تھا۔ اسود تو اس وجہ سے کہتے تھے کہ سیاہ، اور راعی کا معنی چرواہا، تو ان کا نام ہی اسود راعی مشہور تھا۔ اب وہاں پہنچے، صحابہ اس کے ارد گرد جمع تھے، پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یہ کون ہے، ہمارے ساتھ تو یہ مدینہ منورہ سے نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ اس وقت جنت کی خوشبوؤں میں نہا رہا، اللہ نے اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیا ہے، اور اللہ نے اس کو خوبصورتی عطا فرما دی۔ پھر اس کا قصہ بھی آپ نے ذکر کیا۔ اب دیکھیے کہ اس نے ایک صرف کلمہ توحید ہی پڑھا تھا، اس کلمہ توحید کا اس کو ثمرہ یہ ملا کہ دنیا میں کوئی ایک عبادت بھی اس نے نہیں کی، اس لیے کہ اس کو عبادت کا موقع نہیں ملا، صرف اللہ کے نبی کے حکم سے دشمنوں کے ساتھ جہاد کیا اور اس میں شہید ہو گیا، تو اس کو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی مل گئی۔ اس کلمے سے اتنا عظیم انقلاب کیسے آتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ صرف ایک کلمہ توحید نہیں، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ بندے کا ایک معاہدہ ہے، اور معاہدہ یہ ہے کہ اے اللہ، آپ کا ہر حکم مانوں گا، آپ کے نبی کے طریقے کے مطابق مانوں گا، یہ معاہدہ ہے۔ اس معاہدے سے زندگی میں انقلاب آتا ہے، اس لیے اس کلمہ توحید کی بڑی قدر کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے، اس پر استقامت کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا جب خاتمہ ہو تو ہم اسی عقیدہ توحید پر ہوں، جبھی ہمیں یہ سارے فائدے حاصل ہوں گے جن کا بھی ذکر ہوا ہے۔ خدا نہ خواستہ خاتمہ خراب ہو گیا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو پھر نجات مشکل ہے۔ اس لیے توحید کے عقیدے کی حفاظت کے لیے کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرنا چاہیے، اس کو افضل الذکر قرار دیا گیا ہے، اس سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کے معنی و مفہوم کو بھی ذہن میں مستحضر رکھنا چاہیے، اور اس معاہدے کا بھی بار بار اعادہ کرنا چاہیے کہ میں لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ سے کیا معاہدہ کر رہا ہوں، اور اس کا کیا تقاضا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔